24वां बाब। इसहाक के लिए बीवी। और अब्राहम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। और अब्राहम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, कि मैं तुझसे खुदावंद की, जो जमीनों आसमान का खुदा है, कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूं, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं? तब अब्राहम ने उससे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे, तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका अब्राहम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थीं, और वो उठकर मसोपतामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, अय खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं, और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदे इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतूएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। वो नीचे पानी के चश्मे के पास गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहिब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी, जब तक वो पी न चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बाउली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा, ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने निस्फ मिस्काल सोने की एक नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले, और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है, और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा कि मैं बैतूएल की बेटी हूं। वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका अब्राहम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ते से महरूम नहीं रखा, और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी मां के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो बाहर पानी के चश्मे पर उस आदमी के पास दौड़ा गया, और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे
اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس سے کہا، اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ، اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا، اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا۔ پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، اچھا کہہ۔ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا کی جب وہ بڑھیا ہو گئی، اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ اور میرے آقا نے مجھ سے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہنا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا، شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا، لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا، میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ نحور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔
تب انہوں نے اپنی بہن ربقا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربقا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربقا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں، سو وہ آدمی ربقا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اور اسحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اور ربقا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربقا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربقا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔